جل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بشر. جل صاحب میں ایک اپنے دل کی بات پہلے کر لوں کہ پہلے افغانستان کے اوپر ہی بات کروں. اب دل کی بات کریں جی, دل کی بات ہی کرتے ہیں. یہ اب ذرا کم از کم ان لوگوں کو شرم دلائیں جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں فوج کی ضرورت نہیں, ہمیں پولیس کی ضرورت نہیں, ہمیں یعنی لا انفورسمنٹ کے اوپر اتنے پیسے کیوں لگ رہے ہیں. اب سمجھ آیا کہ $2 ٹریلین لگانے کے بعد بھی 3 لاکھ کی فوج جو ہے وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہوا. تو انسٹیٹیوشنز اوور نائٹ نہیں بنتے, وہ تعداد فل کرنے سے نہیں بنتے, وہ اس کی ریجمنٹیشن کی ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے اور اس ہسٹری کو لے کے آگے چلا جاتا ہے. آج افغانستان سے یہ سبق نظر آ رہا ہے. یہ بڑا واضح ہے. دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ افواج جس ملک بھی ہیں جب تک وہ اس ملک میں پوری طریقے سے امبیڈڈ نہیں ہے, ان دی سینس کہ بھئی اس ملک کے عوام, اس ملک کے جو لوگ اس کو اون نہیں کر رہے, تو افواج ڈیفینیٹلی ریت کا ڈھیر ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ افواج پیسے سے نہیں بنتی, صرف پیسے کی ضرورت ہے, لیکن پیسے سے کہیں زیادہ وہ ایک جذبے کی ضرورت ہے جو افواج میں ہوتا ہے, جو الحمدللہ پاکستان کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور پاکستان کو دونوں ایڈوانٹیج حاصل ہے. ایک تو آپ کی فوج الحمدللہ نہ صرف یہ کہ ٹرینڈ ہے, موٹیویٹڈ ہے, ملک اور قوم کے لیے جان دینا جانتی بھی ہے, دے بھی رہی ہے, بلکہ 22 کروڑ عوام کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, چند ایک لوگوں کی, وہ لوگ تو آج اس لیے بھی شرمندہ ہوں گے کہ ان کے جو خواب تھا کہ افغانستان میں خون کی ندیاں بہہ جائیں اور طالبان شکست کھا جائیں اس طریقے سے کہ وہ اس خون ریزی میں شامل ہوں, تو وہ بھی آج میرا خیال ہے وہ ان کے منہ سے بھی آواز نہیں نکل رہی ہوگی. A word about intelligence forces and intelligence agencies کہ پہلے امریکن CIA کا خیال تھا کہ 6 مہینے تک لگیں گے کہ افغان اشرف غنی کی حکومت جو ہے ریزسٹ کر لے گی. پھر انہوں نے کہا 3 مہینے, پھر انہوں نے کہا 72 گھنٹے, پھر وہ اپنی فورسز اور 3000 بھیج رہے تھے وہاں پہ. اس وقت ایز وی اسپیک, جب آپ کی میری بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو سڑک کے یعنی تصویریں دکھا سکتا ہوں کہ کابل ایئرپورٹ کی تمام سڑکیں جیمڈ ہیں اور جتنے VIPs اور ڈگنیٹریز ہیں وہ دوڑیں لگانے کے لیے تیار ہیں وہاں سے. اور جو ہے فلائٹس کو ٹیک آف ہونے میں پرابلم ہے. ایک جہاز ہے جو ٹارمیک پہ کھڑا ہے, اس کو ٹیک آف نہیں ہونے کا کوئی پرابلم ہے, اس کے ساتھ ایشو ہے اور لوگ ڈیسپریٹ ہیں وہاں سے بھاگنے کے لیے. یعنی ابھی اب امریکن فورسز کے انخلاء کی تاریخ نہیں آئی, وہ کئی ہفتے دور ہے اور بھاگ دوڑ کا بھگدڑ کا یہ عالم مچ گیا. آپ کو اس میں اور ویٹنام میں کوئی کامنالٹی نظر آتی ہے؟ دیکھیے ایک ساتھ ایک اور بڑی بات کی, طالبان نے جنرل ایمنسٹی اناؤنس کر دی ہے. یہ میرا خیال ہے سنت نبوی کی سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جس طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی تھی, آج طالبان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے. اور یہی وہ ایک چیز تھی جو امریکن سمجھ نہیں پائے. امریکن انٹیلیجنس فیلور میرا خیال ہے 9/11 سے بڑا ہے. یہ وہ اس لیے کہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہوا ہے. طالبان نے جو نیگوسیشنز کی لوگوں کے ساتھ, لوگز کے ساتھ, وار لارڈز کے ساتھ, جو لوکل چیفٹنز تھے ان کے ساتھ, اور جس طریقے سے انہوں نے افغان جو رجیم تھی کابل کی, ان کی جو پولیٹیکل اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا لیا ٹوٹلی اور اس کو بالکل تنہا کر دیا. یہ امریکنز جتنی ویسٹرن لیڈ پاورز تھیں وہ ساری اس کو سمجھ نہیں سکی اور سب کا خیال یہ تھا کہ خون خرابہ ہوگا, مارے جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ عوام طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, بلکہ طالبان خود بار بار یہ نہ صرف اناؤنس کر رہے ہیں بلکہ اپنے لوگوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, بچوں کو کسی کے ساتھ آپ نے. انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ کسی کے گھر پہ, دکان پہ, دفتر پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا, کسی کی گاڑی پہ اور مویشی اس کے نہیں قبضے میں لیے جائیں گے. It will be business as usual as long as you live peacefully. دوسری جو آپ بات کر رہے تھے نا, ایک میں نے بڑا لانگ ٹائم بیک براڈ وے پہ میں ایک پلے دیکھا تھا, سائیگون, بڑا سال چلا وہ وہاں پہ, اور آج جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس سے بھی بدتر ہیں. اس لحاظ سے بدتر ہیں کہ یہ تو 20 سال انہوں نے $3 ٹریلین سے زیادہ لگا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اب وہ ایک ایسی عمارت کھڑی کر کے جا رہے ہیں جس کے گرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. حالانکہ اس عمارت کی بنیاد ہی نہیں تھی جس آپ نے پہلے کہا, تو اس بنیاد اگر نہیں ہے تو عمارت نے گرنا تھا اس کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ
اس وقت تو دیکھیے نا, جب ویتنام میں تھا تو اس وقت بڑی اسٹرانگ سپورٹ تھی وہاں پہ, سوویت یونین جو اس وقت تھا, چائنا جو اس وقت تھا, طالبان تو طالبان تھے, ان کو وہ نہتے لوگ بندوقیں لے کے کس طریقے سے 20 سال تک ان سے لڑے ہیں, اس سے پہلے 10 سال تک سوویت امپائر سے لڑے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی سب سے بڑا نہ صرف انٹیلیجنس فیلئر تھا, ان کی اسٹریٹجک فیلئر تھا, بلکہ جو امریکن سپر پاور کا سٹیٹس تھا اس کا زوال میرا خیال ہے آج آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پہ. لیکن اس زوال کا فال آؤٹ پاکستان کے اوپر تو بڑا برا ہو سکتا ہے نا جی. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح سے پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں, ہمارا نیریٹو جو ہے وہ وہاں پہ تو چل نہیں رہا. ہم جو مرضی کہیں, ہماری بات سنی نہیں جا رہی, مانی نہیں جا رہی, اور ہمارا فورن آفس اور ہمارا NSA ایڈوائزر وغیرہ جو ہے وہ اس معاملے میں فیل ہو چکے ہیں, یہ ماننا پڑے گا. تو اب آگے کیا ہوگا, ہمیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے مبشر, میں بڑے عرصے سے صرف ایک بات کرتا آیا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ امریکن فورسز نکل رہی ہیں یہاں سے, امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا. کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ یہ زوال ہمیں نظر تو آ رہا ہے سپر پاور کا, اور جب قوموں کا یا سپر پاورز کا یہ اس قسم کی امپائرز کا زوال کی طرف جاتی ہیں تو ان سے ایک نامعقول قسم کے یا کہہ لیجیے ڈیسپریٹ قسم کے میجرز کی آپ کو نہ صرف امید ہونی چاہیے بلکہ یقین ہونا چاہیے. پاکستان اور افغانستان کو سیٹل ہونے دینا چاہتے نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریجن انسٹیبل رہے, کیونکہ اگر یہ ریجن سٹیبل ہو جاتا ہے اور جس طریقے سے افغانستان کے جو ممالک ہیں وہ آپس میں ملتے جا رہے ہیں تو امریکہ کا تو انفلوئنس سارے کا جنازہ نکل جائے گا یہاں سے. جتنے سالوں سے امریکن کوشش کر رہا تھا وہ جنازہ نکل جائے گا. تو پاکستان کے نمبر ایک, پاکستان کا فیلور اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کو پہلے دن سے جو بات کر رہا تھا امریکن مانے نہیں بات. پاکستان امریکن اس لیے نہیں مانے کہ وہ طاقت کے نشے میں چور تھے, طاقت کی لمیٹیشن میں نظر آ گئی آپ کو سامنے. ہمارا جو نیریٹو پیش کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں جتنی بات کم کی جائے وہ کم ہے. ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب پتہ نہیں ان کو اندازہ بھی ہے کہ نہیں کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے, گراؤنڈ کیا ہے, لوگ کیسے ہیں, کیسے کام چلتا ہے وہاں پہ. تو اس لیے ان کا فیلور تو آپ رہنے دیجئے. سب سے بڑا ایشو جو ہے پاکستان کو اس وقت درپیش ہے کہ کس طریقے سے جلدی ٹرانزیشن جو ہے وہ ایک سیٹ اپ آ جائے کابل میں, وہ ٹیک اوور کر لے, اور یہ جو کوششیں ہیں کہ خون خرابہ ہو اس سے بچ جائیں. کیونکہ خون خرابہ کا خدا نخواستہ ہوا تو طالبان کی سب سے بڑی شکست وہاں پہ ہوگی, وہ اسے طالبان بھی بچ. خون خرابہ نہیں ہوگا جنرل صاحب. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی کلیمز ہیں اشرف غنی کے اور عبداللہ کے, اور جو کہتے تھے کہ آج ہم نے 250 طالبان مار دیے, آج ہم نے 300 مار دیے, مجھے ایک بھی اس کی تصویر نہیں ملی. پوری اپنا براؤز کرنے کے باوجود میرے کورسپونڈنٹس افغانستان کے اندر ہیں. ایز وی سپیک باغی ٹی وی جو ہے ہمارا وہ افغانستان سے کوریج کر رہا ہے, اور پشتو کے اندر بھی کر رہا ہے, دہری کے اندر بھی کر رہا ہے, اردو کے اندر بھی کر رہا ہے, انگلش کے اندر بھی کر رہا ہے. ایک تصویر نہیں ہے میرے پاس طالبان کی میس مرڈر کی یا میس کلنگز کی. تو یہ جو کلنگز کا پروپیگنڈا ہے میں اس کو آئی ایم ناٹ بائنگ دیٹ, بٹ واٹ آئی کین ٹیل یو رائٹ ناؤ از, مجھے افغانستان سے جو خبر موصول ہو رہی ہے کہ کابل کے وسط میں موجود پل چرخی جو ان کا سب سے بڑا پریزن سیل تھا, طالبان نے اس کو گرا دیا ہے, توڑ دیا ہے اس کے دروازے, اور ہزاروں طالبان جو قید میں تھے اشرف غنی کی ان کو نکال لیا گیا ہے, اور اب وہ آزاد ہو گئے ہیں. لیکن اشرف غنی کہیں پہ روپوش ہو گئے ہیں. ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ہی امریکن فورسز نے ان کو کسی سیف ہاؤس میں منتقل کیا ہے, لیکن کتنی دیر وہ رہ سکتے ہیں وہاں پہ ونس کابل فالز, یہ اٹس اے کویسچن آف یور گیس اور مائی گیس. لیکن فی الحال ہو یہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہی ہے جنرل صاحب اتنی پیسفل ٹرانزیشن ہوگی نہیں, کیونکہ داعش ہے, القاعدہ ہے, TTP ہے, اور ان ساروں کی ڈیمائز ہے. اگر طالبان فلی ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو آپ کو سپریڈک قسم کی آپ کو کہیں نہ کہیں ریزسٹنس تو نظر آئے گی ابھی. جی وہ میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا, آپ نے بالکل صحیح کہا. نہ صرف یہ کہ یہ جو لاسٹ رپورٹس مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہ سیریا سے, لیبیا سے, جہاں بھی ان کے پاس اس میں مرسنریز تھے ان کو انہوں نے پہنچانا شروع کر دیا ہوا ہے افغانستان میں, اور اپنے جو انہوں نے کانٹریکٹرز کو کال جو تھے وہ بھی ان کے موجود ہیں وہاں پہ. اور ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے میرے پاس جنرل صاحب, یہ کہ طالبان نے بگرام ایئر فیلڈ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. سو طالبان are now in control of the بگرام ایئر فیلڈ, اور یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھنا یہ کہ جن لوگوں نے وہاں سے بھاگنا تھا
ان کے لیے تو ناممکن ہو چکا ہے. جی طالبان جانے کی اجازت دیں گے، طالبان کے حق میں نہیں ہے اور وہ جانتے ہیں کہ خون خرابہ ہو تو نقصان انہیں کا ہے، طالبان نہیں ہونے دیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو قوتیں ہیں، بھارت ہے، امریکہ ہے، ویسٹرن لیڈ جو ویسٹرن لوگ ہیں سارے، ان کی کوشش تو ہے کہ افغانستان سیٹل نہ ہو، پاکستان سیٹل نہ ہو. خدا نخواستہ پاکستان میں آپ نے دیکھا بھی اکا دکا جو ٹیررسٹ وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، تو خطرہ تو ہے کہ پاکستان کو نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں ٹیررزم کا شاید ایک عجیب قسم کے ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جس طریقے سے طالبان نے داعش کو کنٹرول کیا ہے افغانستان میں، جس طریقے سے جو دوسرے یہ جو ٹیررسٹ لے کے آئے ہیں امریکنز، اس وقت تو امریکنز آر اسپانسرنگ لائکلی ٹو اسپانسر ٹیررزم ان افغانستان اینڈ پاکستان، تو وہ ایک خطرہ پاکستان کے لیے ہے. اور میرا خیال ہے طالبان بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور مجھے امید یہ ہے کہ طالبان کی جو بھی یہ ٹرانزیشن سسٹم بنے گا اس کو لوگ ریکگنائز کر لیں گے. سی این این نے بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ امریکہ نے اگلے 72 گھنٹے میں کابل میں امریکی سفارت خانہ مکمل طور پہ خالی کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اعلیٰ سفارتی آفیشلز بھی کابل چھوڑ دیں گے اور کچھ آفیشلز شاید کابل ایئرپورٹ پہ رہیں. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا سفارتی تعلق جو ہے وہ فی الحال ختم ہو جائے گا. اور پی آئی اے کے دو طیارے کئی گھنٹوں سے کابل ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، پرواز کی اجازت نہیں ان کو دی جا رہی، اور پاکستان سمیت مختلف ممالک کے سفارتکار جو ہیں پروازوں میں موجود ہیں. ایئرپورٹ کا رن وے امریکن فوج کے کنٹرول میں ہے. 4 C-130 طیارے اور ہیلی کاپٹرز رن وے پہ موجود ہیں. ایئر ٹریفک کو کیونکہ امریکنز کنٹرول کر رہے ہیں، پہلے وہ اپنی C-130s اور ان سیونک ہیلی کاپٹرز کو نکالنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی کمرشل ایئر ٹریفک جو ہے وہاں پہ جاری ہو سکتی ہے. جی جان صاحب. جی میرا اپنا خیال ہے کہ طالبان کی کوشش بھی یہ ہوگی کہ پرامن طریقے سے جو سفارتی عملہ نکلنا چاہ رہا ہے وہ نکلے وہاں سے، اور کوشش ان کی یہ بھی ہوگی. اور اگر ابھی مغربی طاقتیں تھوڑی ہوشمندی کا ثبوت دیں تو وہ چاہیے کہ طالبان کو فوراً انگیج کریں اور ایک جو ٹرانزیشن کا سسٹم ہے اس کو ان پلیس لانے میں اپنا ایک رول پلے کریں، جس سے ان کا جو وجود یہاں نہ صرف یہ کہ رہے گا بلکہ ایک جو خطرہ یہ ہے کہ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے اس سے بچنے کا بھی چانس ہے. تو ایک تو یہ میرا خیال ہے سوچنے کی ضرورت ہے. دوسرا، اس وقت چین اور روس کو بڑا سٹرونگلی سامنے آنا پڑے گا کہ کیسے وہ اس جو ڈیولپمنٹ کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں، اور امید تو یہ ہے کہ چائنا شاید ان کو ریکگنائز کر لے جیسے ٹرانزیشن گورنمنٹ ان پلیس ہوتی ہے. اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر باقی جو ارد گرد کے خطے کے ممالک ہیں، پاکستان ہے، دوسرے، ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. اور پاکستان تو چاہے گا کہ بھی پرامن طریقے سے کابل میں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ علی احمد جلالی جو ہیں، علی احمد جلالی فارمر افغان منسٹر ہیں، ان کو نامنیٹ کر دیا گیا ہے انٹرم گورنمنٹ کے ہیڈ کے طور پہ، اور وہ جب تک یہ ٹرانزیشن نہیں ہوتی پوری. اور پاکستان، ایران اور رشیا جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کے سفارت خانے کھلے رہیں گے اور ان کا سفارتی عملہ وہاں پہ کام کرے گا. دیکھیں نا، یہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ الحمدللہ وہ ہوتا جا رہا ہے آہستہ. اس کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹ کر لیا نا انہوں نے. جی ایکسیپٹ تو کر لیا انہوں نے. کرنا تھا، تاریخ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. اشرف غنی کو تو اس دن سمجھ جانا چاہیے تھا جب امریکہ نے طالبان سے مذاکرات کیے، اشرف غنی کو انہوں نے گھاس نہیں ڈالی، تو اس کو تو اس دن سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میرے دن گنے جا چکے ہیں. اور اس وقت اس کے پاس موقع تھا کہ وہ کوئی طالبان سے کوئی اچھی ڈیل سٹرائک کر لیتے. بہرحال اس کو اپنی طاقت کا نشہ تھا، اور یا امریکن کے بیس بیکنگ کا خیال تھا، یا جو امریکن انٹیلیجنس اور جو اسیسمنٹ فیلور ہے، ان کے جتنے بھی اسٹریٹجسٹ ہیں یا ٹیکٹیشین ہیں، سب کا جو فیلور ہے اس کا نتیجہ ہے. اب اشرف غنی بھی مصیبت میں ہیں، ان کے اہل خانہ تو پہلے نکل چکے ہیں، اور اشرف غنی کے ساتھ بھی بڑی چند لوگ رہ گئے ہیں. میرا خیال یہ ہے جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ کا ہیڈ بھی نامنیٹ ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے اشرف غنی کو شاید یہ پہلی فلائٹ سے ہی نکال لیں گے باقی لوگوں وہاں سے. امریکن سفارتی عملہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز میں کابل چھوڑ رہا ہے، اور سی این این نے کہا ہے کہ اب بالکل 72 گھنٹے میں ٹوٹل جو ہے وہ امریکنز کا ایویکویشن ہو جائے گی. سوال ایک اور ہے. سوال یہ ہے کہ امریکنز نے تو 11 ستمبر کو جانا تھا، یا 31 اگست کو انہوں نے فارملی ایک قسم کا انہوں نے ایگزٹ کرنا تھا. 11 ستمبر تک ڈیٹ تھی. اتنی دیر امریکنز اور کولیشن اور پوری نیٹو فورسز جو ہیں وہ ایک شہر کو نہیں ہولڈ کر سکے. کیسے ہولڈ کرتے جب لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں؟
دیکھیے جب بون ایگریمنٹ ہوا اور جس میں افغانستان کو پاکستان کو عہدہ رکھ کے انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ لا کے پیش کر دیا اور یہ جعلی سیٹ اپ تھا ان کا, اس کو تو کبھی عوام نے اس کو قبول بھی نہیں کیا. پھر جتنی کرپشن جتنا پیسہ وہاں پہ کھایا گیا افغان عوام کے نام پر اسی کو انتہائی نہیں ہے. ان سالوں کی آپ دیکھ لیں پراپرٹیز دیکھیں, آپ جا کے کہیں یورپ میں آپ دبئی چلے جائیں وہاں پہ ان کا لائف اسٹائل دیکھیں کیسے ان لوگوں کا یہ ہے. اور پھر امریکہ نے خود بڑی کرپشن کی ہے. ان کا اپنا جو انسپیکٹر جنرل ہے اس کی جو لاسٹ رپورٹ آئی تھی 1 مہینہ پہلے وہ تو کہہ رہا تھا کہ ہمارے فوج بھی کافی کچھ کھا گئی ہمارے بیچ میں وہاں سے, اور جو ڈرگ ٹریڈ تھا اتنا بڑا جس کو سی اے اسپانسر کرتا رہا وہ پیسہ کہاں گیا سارا. یہ تو بہت بڑی, اگر ایک جب یہ پنڈورس باکس کھولا تو پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ افغانستان میں گیم تو اور چل رہی تھی کہیں. تو اب گیم ایک اور چلنی شروع ہوگی. اب پاکستان کے اوپر کتنا زور آئے گا امریکہ کو بیسس دینے کے لیے یا پریزنس دینے کے لیے, ہم کس طرح منع کریں گے. فاٹف میں ہم بلیک لسٹ ہوں گے, ہمیں ورلڈ بینک جو ہے وہ ہماری پیج ٹائٹ کرے گا, آئی ایم ایف ہمیں جو ہے تنگ کرے گا, عرب سٹیٹس جو ہیں وہ ہم سے پیسے مانگیں گی, آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ نہیں دیں گی جب امریکہ ایسا کرے گا. تو پاکستان کی مشکلوں میں کتنا اضافہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لیکن پاکستان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ بھئی یہ جو بھاگتی ہوئی قوتیں ہیں یا جن کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ جو اس خطے کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتی ہیں ان کے خلاف پاکستان کے اندرونی طور پر کوئی مسئلہ نہ بنے, نمبر 1. نمبر 2, یہ فیٹف یہ سارا کچھ ہے یہ پاکستان یہ پولیٹیکل ٹولز ہیں پاکستان کے خلاف پہلے بھی استعمال ہوئے ہیں, اب پھر استعمال ہونے کا خطرہ ہے. لیکن مت بھولیے کہ اب حالات بہت مختلف ہیں. ایک تو امریکہ کی جو اوور آل ایک پاور اگر آپ کوئی بھی کہنے آن اسکیل ٹو 1 to 10 اگر کل 10 تھی تو آج وہ 7 رہ گئی ہے, اور جو کابل خالی ہوتا جائے گا پاور اور کم رہے گی. صرف یہ افغانستان سے خالی نہیں ہوئے, انہوں نے اپنا انٹرنیشنل جو ان کا ایک تھا وہ اورا تھا وہ بہت بڑی طریقے سے ڈیمیج ہو گیا ہے. اب ان کو اس طریقے سے انفلوئنس کرنا, کیونکہ افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی ہو جاتی ہے, 1 بیلٹ 1 روڈ نکل چلتا ہے, کنیکٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے, جو کیسپین سی کی ریسورسز وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر تو ساری دنیا بھاگے گی اس طرف. اس لیے پھر امریکہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بھی ان ریسورسز مقابلے میں جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ شاید ناکافی ہو. ایران میں پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بڑی ہارڈ لائن قسم کے سیٹ اپ وہاں پہ آیا ہوا ہے. چین میرا خیال ہے امریکہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, اور اب تو روس بھی شاید سامنے آ جائے گا. یہ جو ہے نا گولڈن رنگ افغانستان کے ارد گرد میرا خیال یہ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے. تو پاکستان کو ان سب چیزوں کا اندازہ تھا, اور ہمارے پالیسی پلانرز کو I'm sure پرائم منسٹر اور ان کی جو ٹیم ہے اور ہمارے جو آرمی چیف وغیرہ ہیں یہ سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں, اور اس کا مجھے پورا یقین ہے کہ الٹرنیٹو بندوبست کرنے کے بعد ہی پاکستان کوئی بات کرے گا. کیونکہ یہ واقعہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی یا کچھ کرے گا, لیکن یہ بھی میرا اپنا دوسری طرف یہ بھی رکھیے کہ بلیک لسٹ کرنے سے بھی امریکہ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وہ اگر پاکستان پہ کوئی لیوریج رکھتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پاکستان پہ لیوریج اسی صورت میں ہے جب پاکستان کو ایک خاص لیول پہ رکھ کے انڈر تھریٹ رکھا جائے, تبھی پاکستان سے کوئی معاملات بھی طے ہو سکتے ہیں. پر اگر پاکستان کو ٹوٹلی وہ اس طرف لے جائیں گے تو پھر تو لیوریج ختم ہو گیا ان کا, پھر پاکستان سے کیا لیں گے وہ. پاکستان پہلے بھی پابندیوں کا سامنا تو کر چکا ہوگا اس میں. تو یہ میرا نہیں خیال. اور دوسرا یہ ہے کہ عرب ملکوں میں بھی جہاں پہ ان سب کی پراپرٹی بنی ہوئی ہے, جہاں پہ ان کا پیسہ لگا ہوا ہے, جہاں پہ امریکنز نے خود جو پیسہ چوری کر کے لگایا ہوا ہے, ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک سبق ہے کہ اب موقع ہے اپنے آپ کو بھی وہ سدھار لیں. کیونکہ اگر 20 سال امریکنز افغانستان میں کچھ نہیں کر سکے پوری طاقت کے باوجود, تو پھر عربز کے اوپر سے بھی تو ان کا خطرہ تھوڑا تھوڑا کم ہوگا نا جی. ہمیں جو زیادہ ڈر ہے کہ جو یہ ہمارے ساحل پہ لا کے بٹھا دیے ہیں انہوں نے اسرائیلیز اور سارے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے. پاکستان کو اس کا دباؤ کرنے کے لیے I'm sure ہماری جو ڈپلومیٹک کور ہے وہ اس چیز کو سمجھتی بھی ہے اور کچھ کر بھی رہی ہوگی. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکنز پاکستان کو ایک حد سے زیادہ پش بیک نہیں کرے گا, کہ اس کے بعد پھر امریکنز کا آپشن خطے میں ختم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب جنرل غلام مصطفیٰ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, آپ نے بڑا ٹائم دیا.